لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون صدق الله العظيم. میرے واجب الاحترام قابل صد احترام دوستوں ساتھیوں بزرگوں، رمضان المبارک کا مہینہ اپنے آخری مراحل کی طرف بہت تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے. ابھی کل ہی کا دن تھا کہ ہم انتظار کر رہے تھے کہ رمضان المبارک شروع ہونے والا ہے، اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ رمضان المبارک ختم ہو رہا ہے. اگرچہ یہ تمام چیزیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث سے ہمیں مل جاتی ہیں کہ ایک وقت آئے گا کہ پورا سال ایک مہینے کی طرح ہو جائے گا، اور ایک مہینہ ایک دن کی طرح ہو جائے گا، اور ایک دن ایک لمحے کی طرح ہو جائے گا. اور آج ہم اگر دیکھیں تو ہمارا زمانہ کچھ اسی طرح کا گزر رہا ہے. ابھی کل ہی ہم نے عید الفطر کی خوشیاں منائی تھی، عید الاضحیٰ کی قربانی کی تھی، اور اب وہ تمام چیزیں دوبارہ چند دنوں کے بعد ہمارے سامنے دوبارہ آ گئی. آپ کو یاد ہوگا آج سے کچھ عرصہ پہلے یہ ایام، ان دنوں کو ہم انتظار کرتے تھے کہ یہ دن کب آئیں گے، اور اب انتظار کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. ایسا لگتا ہے کہ ابھی کل گزرا اور دوبارہ آ گیا. وقت کے اندر اللہ رب العزت نے تیزی کر دی ہے، جس کو دوسرے لفظوں میں کہا جائے کہ وقت کے اندر بے برکتی آ گئی ہے. یہی وہ وقت تھا جس میں ہمارے اکابر نے، ہمارے بزرگوں نے عصر کی نماز سے لے کر مغرب کی نماز کے درمیان ایک ایک قرآن پاک ختم کر کے تلاوت کیے. حالانکہ ایک معمولی سا وقت ہوتا ہے، بمشکل 1 گھنٹہ بھی نہیں ہوتا اس کے اندر. اگر کوئی شخص عصر کی نماز کے بعد مسجد میں بیٹھ جائے اور مغرب کا انتظار کرے تو 1 گھنٹے سے زیادہ اس کا وقت نہیں گزرے گا کہ مغرب کی اذان ہو جائے گی. اور ہمارے مشاہدے اور تجربات سے یہاں تک بات ہے کہ اگر کوئی ایک حافظ اچھا حافظ ہو تو وہ کم سے کم 20 منٹ میں ایک پارہ ختم کرتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ 1 گھنٹے کے اندر 2.5 پارے پڑے گا. کہاں 2.5 پارے اور کہاں پورا قرآن. تو اللہ رب العزت نے پہلے لوگوں میں برکت بہت زیادہ رکھی تھی. پھر آہستہ آہستہ جب ہم گناہوں کی طرف جاتے گئے تو یہ برکتیں ختم ہونا شروع ہو گئی. اور عین وقت قیامت کا جب آئے گا تو اس وقت یہی ہوگا کہ وقت سارا کا سارا ختم ہو جائے گا، اور آخر میں اللہ رب العزت اس وقت کو بھی موت دے دے گا.
کہ اب نظام کس کے ہاتھ میں ہے؟ سارا کا سارا اگرچہ ابھی بھی اللہ کے ہاتھ میں ہی ہے، لیکن یہ دنیاوی اسباب کے تحت ہے۔ اور آنے والے دنوں میں جب یہ سارے معاملات اللہ رب العزت کے وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ، اس دن کیا ہوگا؟ صرف اللہ کا حکم ہوگا، اللہ کی بادشاہت ہوگی، اللہ جیسے چاہے گا اسی اعتبار سے پھر دن گزرے گا۔ یہی وجہ ہے یہ شخص، آج کا انسان جب آخرت میں جائے گا اور آخرت کے لمحات کو دیکھے گا تو اسے اپنی دنیاوی زندگی بہت ہی مختصر نظر آ رہی ہوگی، اگرچہ وہ 100 سال 90 سال 80 سال یا جی کر گیا ہوگا۔ یہاں جب دنیا میں ہوگا تو بعض لوگ اس حالت میں بھی پہنچ جاتے ہیں کہ وہ پھر اپنی موت کو خود مانگ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں اب بس اٹھا لے، کیونکہ ہم اب دوسروں کے لیے بوجھ بن جائیں۔ بعض لوگ نفیس طبیعت کے ہوتے ہیں تو ان کو یہ بوجھ پسند نہیں آتا، وہ چاہتے یہ ہے کہ جب تک ہم زندہ رہیں تو اپنے اعضاء اور جوارح کے ساتھ سلامتی کے ساتھ اپنا بوجھ خود اٹھانے والے ہیں، لیکن جب ان کا بوجھ دوسرے لوگ اٹھانے لگتے ہیں تو پھر وہ اور زیادہ تنزلی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ کیونکہ جب آدمی کے اندر احساس آتا ہے تو احساس اندر سے کھا رہا ہوتا ہے، ندامت اسے کھا رہی ہوتی ہے۔ پھر اگر اس شخص نے 10 سال میں بوڑھا ہونا تھا تو وہ 5 سال کے اندر اپنے بہت سے اعضاء کا جواب دے چکا ہوتا ہے، پھر مجبوراً اللہ سے تمنا کرتے ہیں یا اللہ اب ہمیں اٹھا لیں۔ آپ نے کئی لوگوں کو دیکھا ہوگا اس طرح۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جب تک ہمیں زندہ رکھے دوسروں کی محتاجگی سے بچائے، یہ دعا مانگنی چاہیے۔ لازمی اپنی دعاؤں میں اس دعا کا اہتمام کریں کہ میں عزت کے ساتھ اپنا پیشاب پخانہ کر سکوں، میں اتنا اس قابل ہوں کہ اپنے لیے خود کما سکوں، میں اس قابل ہو جاؤں کہ میں کم سے کم یہاں سے اٹھ کر اپنے بیت الخلاء تک جا سکوں۔ یا اللہ مجھے اتنی طاقت لازمی دینا۔ یہ اللہ سے دعا لازمی کیا جائے۔ دعا قبول ہو جاتی ہے لیکن ہمیں پتہ نہیں چلتا۔ اچھا یہاں پر یہ بات بھی ایک سمجھ لیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، تو دعا قبول ہونا ایک الگ چیز ہے، دعا کا پورا ہو جانا ایک الگ چیز ہے۔ دعا قبول ہو جانا ایک الگ چیز ہے اور دعا کا پورا ہو جانا ایک الگ چیز ہے۔ حدیث میں آتا ہے نا کہ کوئی شخص دعا مانگتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی دعا قبول کرتے ہیں، لیکن اس دعا کے پھر 3 طریقے ہیں، 3 درجات ہیں کہ کس درجے میں اس دعا کو قبول کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلی دعا، آپ نے دعا کی، جس مقصد کے لیے دعا کی اللہ رب العزت نے اسے پورا کر دیا، یہ دعا قبول بھی ہوئی ہے اور دعا پوری بھی ہوئی ہے۔ جو دعا آپ نے مانگی اللہ رب العزت نے منوان ویسے کا ویسا ہی کر کے آپ کو دی، اور الحمدللہ آج ہم اپنی زندگی میں کتنی دعائیں کر چکے ہیں جو ہمارے سامنے اللہ نے قبول کی، ہم نے دیکھا ہے، ان کے نتائج کو دیکھا ہے۔ میں نے فلاں موقع پر اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے تھے اور اللہ رب العزت نے ویسا کا ویسے معاملہ کر دیا۔ میں چاہ رہا تھا میرے بچوں کا اچھا رشتہ ہو جائے، اللہ رب العزت نے الحمدللہ اس کا انتظام کر دیا۔ میں چاہ رہا تھا میں یہ کر سکوں، اللہ رب العزت نے کر دیا۔ میرے کاروبار کے اندر میں نے کاروبار شروع کیا اور دعا کرتا رہا اس میں برکتیں ہوں، اللہ رب العزت نے برکتوں کا نزول کر دیا۔ ہماری کتنی دعائیں ہیں جو ہم بعض مرتبہ بغیر سوچے سمجھے
مانگ لیتے ہیں اور اللہ رب العزت عطا بھی کر دیتے ہیں اور ہمیں اس کا خیال تک نہیں ہوتا. اور کتنی چیزیں ہیں جو بن مانگے ہمیں ملتی جا رہی ہیں، اس کا تو خیال ہی نہیں ہے. اور دوسرا درجہ ہے بندے نے دعا مانگی، اللہ رب العزت نے فوری قبول تو نہ کی، اسے نظر آ رہا ہے قبول نہیں ہوئی. میں کسی خاص مقصد کے لیے دعا مانگ رہا تھا، وہ مقصد پورا نہیں ہو رہا، لیکن میں یہ نہیں جانتا کہ اس دعا کی بدولت اللہ رب العزت نے کتنے مصائب سے میری حفاظت فرما دی، مجھے اس کا اندازہ ہی نہیں. کتنی مشکلات سے میری حفاظت فرما دی، مجھے اس کا اندازہ ہی نہیں. ایک چیز میری تقدیر میں لکھی ہوئی تھی کہ یہ اس کے ساتھ ہوگی، لیکن میں نے دعا مانگ رہا تھا کسی اور مقصد کے لیے. اللہ رب العزت نے اس مقصد کو تو پورا نہیں کیا، لیکن جو اس کی تقدیر میں لکھا تھا اس کو ٹال دیا. مثال کے طور پر اس کے گھر پہ کوئی بیماری آنے والی تھی، کوئی حادثہ ہونے والا تھا، کوئی ایسی ناگہانی ہونے والی تھی جس پر یہ صبر نہیں کر سکتا تھا، لیکن ان دعاؤں کی بدولت اللہ رب العزت نے ان ناگہانی آفات سے اس کو بچا کے رکھا، اور یہ سمجھتا ہے کہ میری دعا قبول نہیں ہوئی. اسی طریقے سے ایک اور درجہ ہے دعا کا کہ بندہ جب اللہ کے حضور ہاتھ اٹھاتا ہے، اللہ رب العزت اس کی دعا کو قبول کرتے ہیں، لیکن وقتی طور پر پورا نہیں کرتے، بلکہ اس کی دعا کو ذخیرہ آخرت بنا لیتے ہیں کہ یہ بندہ جب میرے پاس آئے گا تو اس وقت ان دعاؤں کا ثمرہ میں سے عطا کروں گا. اور یہی بندہ جو دنیا میں شکوے کر رہا تھا کہ میری دعائیں قبول نہیں ہوتی، میں نے یہ مانگا، میں نے یہ مانگا، اللہ تو دے نہیں رہا. بعض دفعہ دل میں خیال آتا ہے کسی خاص مقصد کے لیے دعا کرتے جائیں، لیکن جب پوری نہیں ہو رہی ہوتی تو دل میں خیال آتا ہے کیا ہو جائے. تو اللہ رب العزت نے آپ کی اس دعا کو آخرت کے لیے رکھی، اور یہی بندہ جب آخرت میں جائے گا اپنی ان دعاؤں کی وجہ سے جو اللہ کے انعام و اکرام کو دیکھے گا تو پھر تمنا کرے گا کہ کاش میری دنیا میں ایک دعا بھی قبول نہ ہوئی ہوتی. جو یہاں شکوے کر رہا تھا آخر میں کیا تمنا کرے گا کہ میری ایک دعا بھی قبول نہ ہوئی ہوتی، کیونکہ اللہ رب العزت نے اس دعا کی بدولت اس کو جن اجور اور ثواب سے نوازا ہوگا، یہ ان کو دیکھ کر ہکا بکا رہ جائے گا کہ اتنا انعام تھا. تو رمضان المبارک کا آخری بالکل لمحات شروع ہو چکے ہیں. بعض لوگ اسے جمعۃ الوداع سے بھی تعبیر کرتے ہیں، حالانکہ جمعۃ الوداع کی کوئی خاص شریعت کے اندر کوئی خاص فضیلت نہیں. یہ جمعہ ویسا ہی جمعہ ہے جیسے رمضان المبارک کا پہلا جمعہ تھا، جیسے رمضان المبارک کا دوسرا جمعہ تھا، تو یہ جمعہ بھی ویسے، یہ آئندہ آنے والا جمعہ ویسے کا ویسے. البتہ اس اعتبار سے فضیلت دے سکتے ہیں، کچھ کہہ سکتے ہیں کہ رمضان المبارک کے اعتبار سے اللہ رب العزت نے جو جمعے کو اہمیت دی ہے کہ جمعہ دنوں کا سردار ہے اور رمضان المبارک مہینوں کا سردار ہے، تو یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ جمع ہو گئی کہ مہینوں کا سردار بھی ایک جگہ اور دنوں کا سردار بھی ایک جگہ. اور حدیث میں آتا ہے کہ جمعے کو عید کا دن بھی قرار دیا گیا. تو اس جمعے کی وجہ سے بس خاص فضیلت یہی ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں. اس کے اندر ایسا نہیں ہے کہ کوئی عبادات مختلف قسم کی کی جائے، کوئی خاص قسم کی کھانے وغیرہ پکائے جائیں، کوئی خاص قسم کے لباس پہنے جائے، ایسا کچھ بھی نہیں. صرف عبادات کے لحاظ سے اگر اس کو مزین مزید کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے فائدہ مند ہے. ورنہ اگر آپ نے پہلے رمضان میں کوئی عبادت نہیں کی جمعے میں
اس میں بھی نہیں کر رہے تو اس میں اور اس میں کوئی فرق نہ ہوا آپ کی زندگی میں، تو آپ کے لیے تو وہ بھی ویسے ہی تھا، یہ بھی ویسے ہی۔ ہاں اگر اس جمعے میں آپ نے عبادات کے اندر اضافہ کر دیا، درود شریف کے اندر اہتمام کر دیا، اللہ رب العزت کے سامنے دعائیں مانگی، قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دی، تہجد کا اہتمام کیا، قیام اللیل کیا، تاک راتوں میں اٹھنے کا اہتمام کیا، تو پھر یہ بہترین جمعہ ہے، یہ پھر بہترین رات ہوگی۔ لیکن اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو پھر وہ عام دنوں کی طرح، آپ کے لیے کیا تبدیلی ہے؟ صرف منہ سے یا الفاظ سے اس کو کہہ دینے کا نام تو نہیں۔ تو رمضان المبارک اپنے آخری لمحات کی طرف ہے، تاک راتیں 2 گزر چکی ہیں، باقی ہمارے انتظار میں ہیں۔ اب ہم میں سے ہے کہ کون لوگ ہیں جو شب قدر کو حاصل کر سکتے ہیں۔ شب قدر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اس کو حاصل کرنے کے لیے آخری رمضان کے آخری عشرے میں، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ اپنی کمر کو کس لیا کرتے تھے کہ کمر کے اندر سستی آئے گی تو شاید نیند کا غلبہ آ جائے، تو کمر کو کس لیا کرتے تھے تاکہ سستی والی کیفیت نہ ہو۔ آپ میں سے اکثر لوگ جانتے ہوں گے کہ کمر کسنا کس کو کہا جاتا ہے۔ یہ نیوز اینکر آپ نے دیکھا ہوگا، جب یہ خبروں سنانے کے لیے آتے ہیں تو ان کو ایک مخصوص کلیے میں بٹھایا جاتا ہے، ان کا ایک یونیفارم ہوتا ہے۔ کسی ادارے میں آپ کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، وہاں ایک یونیفارم ہوتا ہے، اس یونیفارم سے ہٹ کر آپ پہن کر نہیں جا سکتے۔ پولیس میں ہے تو وہاں کا ایک یونیفارم ہے، رینجرز آرمی میں ہے تو وہاں پر ایک یونیفارم ہے، اس کے مطابق آپ چلیں گے۔ اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے اندر سستی والی کیفیت ختم ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کیجول ڈریس کے اندر ہوں گے تو اس کے اندر کیا ہوگا کہ آپ سستی کی طرف جا سکتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب بھی کوئی شخص اپنے کام سے گھر کی طرف لوٹتا ہے تو سب سے پہلے وہ کام کیا کرتا ہے؟ کپڑے تبدیل کرتا ہے، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ ان کپڑوں میں مجھے آرام نہیں ملے گا، تو وہ کپڑے تبدیل کرتا ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی رمضان مبارک کی آخری لمحات کو اپنے لیے کیا کرتے تھے؟ کمر کو کس لیا کرتے تھے، ایک اہتمام کیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ سے فرماتے بستر کو لپیٹ دو، کیوں؟ بستر سامنے نظر آئے گا تو نیند کی طرف جا سکتے، لپٹا ہوا نظر آئے گا تو شاید اس کی طرف توجہ نہ ہو۔ تو یہ وہ سارے اسباب ہوتے ہیں جن کی وجہ سے آدمی کیا ہے؟ عبادات کے قریب جاتا ہے، اللہ کے قریب جاتا ہے۔ ہم میں سے ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر دیکھیں، ہم ان چیزوں میں سے کتنا اہتمام کرتے ہیں؟ عبادات کے ذرہ اہتمام نہیں کرتے، زیادہ سے زیادہ فوراً اٹھے اور وضو کیا اور مسجد میں آئے، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں کرتے۔ رات کو تھوڑی دیر عبادت کر لی، اس کے بعد سو گئے۔ تو اللہ والے جو لوگ ہوتے ہیں پھر وہ اسباب اختیار کرتے ہیں کہ مجھے کس طریقے سے رات جاگنا ہے، مجھے کس طریقے سے عبادت کرنی ہے، ماحول بناتے۔ جب تک ماحول نہیں بنے گا عبادت نہیں ہو سکے گی۔ تو رمضان مبارک ہمیں ماحول دیتا ہے، کس چیز کا؟ عبادات کا۔ اس وجہ سے ہمیں عام دنوں کی نسبت اس میں عبادات کرنے کا موقع زیادہ مل جاتا ہے، ورنہ 5 وقت کی اذان عام دنوں میں بھی ہو رہی تھی، رمضان میں بھی ہو رہی ہے۔ عام دنوں میں ماحول نہیں تھا، رمضان میں ماحول تھا، تو ایک ادنا سے ادنا نمازی بھی 2-3 نمازیں تو پڑھ ہی لیتا ہے۔
جو عام دنوں میں کوئی نماز نہیں پڑھتا تو رمضان المبارک میں شاید کسی کی شرم کی وجہ سے ایک آدھ نماز میں وہ شریک ہو ہی جائے گا. کیوں؟ ماحول بنا ہر طرف ایک اللہ کی عبادت. آفیسز میں جائے بھائی نماز کا ٹائم ہو گیا. عام دنوں میں ذرا کم ہوتا ہے لیکن رمضان المبارک میں ذرا خاص اہتمام کیا جاتا ہے. تو یہ اللہ رب العزت کی طرف سے کچھ انعامات ہیں ہم پر کہ جب ہمیں ماحول مل گیا تو اب اس ماحول کے سانچے میں اپنے آپ کو ڈالنا بھی ہے. غدار لوگوں کی طرح الگ نہیں ہو جانا, سرکش لوگوں کی طرح الگ نہیں ہو جانا کہ ان پر کوئی فرق ہی نہیں آ رہا کہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے یا عام مہینہ ہے, کوئی فرق نہیں ہوتا. تو یہ سرکش شیاطین ہوتے ہیں, ان سے اپنے آپ کی بھی حفاظت کرنی ہے اور اپنے جسم کی بھی حفاظت کرنی ہے. اللہ رب العزت رمضان المبارک کے آخری لمحات کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے. بالکل چند گھڑیاں باقی رہیں, جتنا ہو سکے اس میں اپنے آپ کو اپنی بخشش, اپنی مغفرت, اپنے آپ کو جہنم سے خلاصی کا سبب بنائیں. دعا کرتے جائیں اللہ سے, کیا پتہ آنے والا رمضان المبارک ہماری زندگی کا حصہ ہو یا نہ ہو, ہم آنے والے رمضان المبارک میں زندہ ہو یا نہ ہو, کوئی یقینی نہیں کہہ سکتا. شاید یہی رمضان المبارک میری زندگی کا آخری رمضان ہے. تو جتنا ہو سکے گڑ گڑا کر اپنے لیے دعا کریں, اپنے گھر والوں کے لیے دعا کریں, اپنے ایمان کی سلامتی کے لیے دعا کریں, آخرت کے لیے دعا کریں, اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے دعا کریں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا